السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثالی سیٹ نمبر 5 میں خوش آمدید۔ ہم نور اسلام کتاب کا سیٹ نمبر 5 آج مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور خود بھی پڑھیں، خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی یہ علم ضرور پہنچائیں۔ یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے کریں۔ باقی کام دنیا میں ہوتے رہیں گے لیکن جو نیکی ہے وہ کمانی مشکل ہو رہی ہے اس دور میں۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ برائے مہربانی دوسروں تک یہ علم ضرور پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر کے 5ویں باب کا موضوع ہے غریب القرآن کی شرح۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک آیات مقاسمہ کے نزول کا سبب ہے لوگوں کے عقائد باطلہ۔ تفسیر کشاف کس مکتبہ فکر کی نمائندہ تفسیر ہے؟ معتزلہ۔ تفسیر تنویر المقاییس کن کی طرف منسوب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو البشر کن پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم ثانی کن پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ قوم عاد کی طرف کن پیغمبر کو بھیجا گیا؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ قوم سمود کو عذاب دینے کے لیے کتنے دن کی مہلت دی گئی؟ 3 دن۔ کس قوم پر آگ کا عذاب برسا؟ اصحاب الیقہ۔ اصحاب الیقہ بھی کہا جا سکتا ہے، اصحاب یقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو قوم مدین کا تعلق کن پیغمبر سے تھا یا کن پیغمبر سے اس وقت تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے؟ بنی اسرائیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں چھوڑا تھا؟ وادی غیر ذی زرع۔ وہ کون سے پیغمبر ہیں جنہوں نے گہوارے میں کلام کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ احسن القصص کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یوسف کو۔ یاد رہے یہ دوبارہ تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ سوال آ رہا ہے۔ کس پیغمبر کو قوم بال بت کی پرستش کرتی تھی؟ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم۔ اچھا، مسجد اقصی تو یہ فلسطین کا آ گیا ہے، اسے یروشلم بھی کہتے ہیں۔ مسجد اقصی کے معمار کون سے نبی تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ انسانوں اور جنہوں نے مل کر اس کو تعمیر کیا تھا۔ الصلاۃ الوسطی درمیان والی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ نماز عصر۔ قرآن حکیم کی وہ کون سی صورت ہے جس کو گھر میں پڑھا جائے تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ سورہ بقرہ۔ وہ کون سے دو گناہ ہیں جن کا ارتکاب دنیائے انسانیت میں سب سے پہلے کیا گیا؟ حسد اور تکبر۔ یاد رہے قتل نہیں ہوا، پہلے اس کے متعلق حسد ہوا ہے، حسد ہونے کے بعد پھر قتل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ اکثر دوست اسی چیز کو قتل اور بدکاری کی نیت وغیرہ پر لگا کے اپنے آپ کو غلط ثابت کر لیں اور ایک نمبر ہمارا ضائع ہو جائے، ایک کی بجائے بلکہ یہ 1.25 نمبر جاتا ہے ہمارا۔ قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو۔ الحدید کے معنی ہیں لوہا، الحجرات کے معنی ہیں کمرے، اور کسی راوی کی روایت قبول کرنے کے لیے اس میں کتنی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے؟ 4، ٹھیک ہے۔
وہ بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو یا کی جانب منسوب ہو، خواہ اس کی نسبت آپ کی طرف صحابی نے کی ہو یا تابعی نے کی ہو یا کسی اور نے، خواہ اس کی سند متصل ہو یا نہ ہو، کہلاتی ہے مرفوع۔ یہ پہلے بھی آ چکا ہے، یاد رہے، یہ سوال دوبارہ آ رہا ہے کیونکہ ہمارے پیپروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مصنف کسی کتاب کی احادیث کو کتاب کے جامع مؤلف کے علاوہ اپنی سند سے روایت کرے اور اس کی سند مؤلف کتاب کے شیخ کے ساتھ یا اس سے اوپر جا کر مل جائے، اسے کہتے ہیں مستخرج۔ ٹھیک ہے، شیخین سے مراد امام ابو حنیفہ یا امام بخاری؟ نہیں، شیخین سے مراد ہے امام بخاری و امام مسلم۔ ٹھیک ہے، معلم السنن حدیث کی کس کتاب کی شرح ہے؟ سنن ابی داود۔ معلم السنن حدیث کی کس کتاب کی شرح ہے؟ سنن ابی داود۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کس شخص کو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا؟ ظالم سے کسی کی زمین پر قبضہ کرنے والا، یعنی کہ اپنے طاقت جبر کے ساتھ وہ کسی کی زمین پر قبضہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے بہتر متاع کس کو قرار دیا ہے؟ نیک عورت غیر مشروط طور پر قاضی بن سکتی ہے، یہ کس فقیہ کی رائے ہے؟ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی۔ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حق مہر ہے صحت نکاح کی شرط میں سے۔ شمس الائمہ کس فقیہ کا لقب ہے؟ امام سرخسی۔ مرد عورت کو طلاق دیتا ہے، بتائیں، عورت مرد سے علیحدہ ہونے کے لیے ہونا چاہے تو اسے خلا لے گی، یاد رہے، خلا لے گی۔ کس امام نے یہ کہا ہے کہ جو شخص استحسان سے کام لیتا ہے وہ خود شریعت بناتا ہے؟ امام شافعی۔ زمانہ جاہلیت میں کس مخیر شخص نے ایک کثیر رقم خرچ کر کے 200 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیا؟ صح بن ناجیہ رضی اللہ عنہ۔ غار حرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت یعنی کائنات پر غور و فکر فرماتے تھے۔ دینی ادب میں اس کے لیے کیا اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ تحنس۔ حجر اسود کی تنظیم کا معاملہ نپٹاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، یاد رہے، 35 سال کی عمر میں تھی جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی۔ تو قریش کے رہنے والوں نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ جی میں رکھوں گا، ہر سردار کی اپنی خواہش تھی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح کے وقت یا جس وقت بھی مقررہ وقت پر جو بھی شخص پہلے اندر داخل ہوگا، دروازے سے اندر آئے گا، تو اس سے یہ کام کروایا جائے گا، جو بھی وہ فیصلہ کرے گا سب کو قبول ہوگا۔ تو اس فیصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور حکم ربی ایسا کہ انہوں نے سب لوگوں نے صادق اور امین کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا ہے، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے ہم ان کو فیصلے پر بے جھجک اعتبار کریں گے اور جو کہیں گے ہم وہ کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کو اپناتے ہوئے حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے ایک چادر منگوائی اور اس کے اوپر حجر اسود کو رکھا، اور سرداران کو چاروں کونوں پر کھڑا کر کے انہیں ایک ایک کونا پکڑا دیا، اور پھر حجر اسود کو اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے لگا دیا گیا اسے۔ تو یہ ایک بہترین قصہ ہے۔ اچھا، دوسری ہجرت حبشہ کب ہوئی؟ نبوت کے 6 برس نجاشی کے دربار میں تقریر کی تھی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تھی۔
ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے سال کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ یاد رہے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی وفات پائے تھے اور آپ کی زوجہ محترمہ دونوں ہی وفات پا چکے تھے، اور عام الحزن کا نام دیا یعنی غم کا سال۔ بیعت عقبہ اولیٰ منعقد ہوئی 11 نبوی کو۔ کتنی نبوی کو؟ 11 نبوی کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں پہاڑ کی چوٹی پر کن کی سرگرداری میں 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کی ملاقات کس کافر سے ہوئی اور اس نے آپ کو واپس مکہ جانے کا مشورہ دیا؟ ابن الدغنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ عراق کی زمینوں کی پیمائش کس خلیفہ راشد کے دور میں ہوئی؟ یاد رہے یہ زمین کی پیمائش ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زمینی پیمائش کروائی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سارے ایسے کام ہوئے ہیں، مزید ان کا ذکر ہم ان کے دور خلافت کے ساتھ ہی کریں گے۔ عرب مورخین کس فتح کو فتح الفتوح کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ فتح نہاوند۔ یہ الفاظ کس عظیم ہستی نے ارشاد فرمائے؟ اگرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں تاہم میں آپ کا معاون و مددگار اور قوت بازو بنوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خاندان کو گھر پر کھانے پر بلایا اور اپنے نبی ہونے کا اقرار کیا اور ساتھ دینے کی بات کی تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آپ کا ساتھ دینے کی بات کی اور اسلام بھی قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی، مردوں میں بڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ دیوالی کا تہوار کس مذہب میں منایا جاتا ہے؟ جس سے فلسفہ یوگ کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ ہندو مت، یوگ۔ ٹھیک ہے، آج کل اس کا بہت ہی زیادہ رجحان ہے اور ہمارے عرب امارات میں نا ان کو اسپیشلی بلایا جاتا ہے جی یوگا کروانے کے لیے۔ ایسے مسلمان اللہ ان کو ہدایت دے بدبختی کی طرف گئے ہوئے ہیں کہ عبادت اللہ کی چھوڑ کر یوگوں کی طرف گئے ہیں اور وہاں پر اب بت پرستی کو ترجیح دی جا رہی ہے بہت زیادہ ترقی، اللہ معاف فرمائے۔ دیوالی کا تہوار کس مذہب میں منایا جا رہا ہے؟ ہندو مت۔ یہ دیپاولی روشنیوں والا تہوار پیچھے بھی ہم نے ذکر کیا ہے، یہ دیوالی اور دیپاولی دونوں ایک ہی ہیں۔ گیا کس مذہب کا مقدس مقام ہے؟ بدھ مت۔ گیا کس مذہب میں کیڑے مکوڑوں کو مارنا بھی گناہ ہے؟ جین مت۔ یاد رہے جین مت میں۔ اچھا، ید بیضاء یعنی ہاتھ کا روشن ہونا اور عصا کا معجزہ کن پیغمبر کو عطا کیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد، انجیل یاد رہے انجیل کا ذکر ہو رہا ہے 12 ہے۔ کتنی؟ 12۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں کس نے عراق کی زمینوں کی پیمائش کی تھی؟ یاد رہے یہ پہلے بھی سوال آ رہا ہے اور دوسرا بھی یہی آ رہا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عراق کی زمینوں کی پیمائش کی اور پیمائش کرنے والے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ ہیں۔ آیت کنز کی تبلیغ سب سے زیادہ کن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ آیت کنز حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تبونگ حجی کس چیز کا نام ہے؟ ایک اسلامی بینک کا نام ہے، یہ ایک اسلامی بینک کا نام ہے۔ مذہب ایک افیون ہے یعنی ایک نشہ ہے، یہ قول کس استشراقی مفکر کا ہے؟ کارل مارکس۔
کس ماہر معاشیات نے معیشت کو دولت کا علم قرار دیا ہے؟ ایڈم اسمتھ۔ ماہر معاشیات نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا ہے، ایڈم اسمتھ۔ حاوی کس مسلم سائنسدان کی تالیف ہے؟ محمد بن زکریا رازی۔ کس مسلم سائنسدان کو طبیعیات میں دسترس حاصل تھی؟ ابن الحیثم۔ فن جراحت کا امام کس مسلم طبیب کو کہتے ہیں؟ ابو القاسم الزہروی۔ یہ 3 شخصیات کا ذکر آ رہا ہے، غور کیجیے گا۔ حاوی کس مسلم سائنسدان کی تالیف ہے؟ محمد بن زکریا رازی۔ کس مسلم سائنسدان کو طبیعیات میں دسترس حاصل تھی؟ ابن الحیثم۔ فن جراحت کا امام کس مسلمان طبیب کو کہا جاتا ہے؟ اس میں طبیب کا 2 ذکر ہے اور ایک سائنسدان، ابو القاسم الزہروی۔ ٹھیک ہے، اچھا اگلا سوال ہے ہمارا طب کے موضوع پر ابن سینا کی مشہور کتاب کا نام ہے القانون فی الطب۔ الآلات رست میں اہم ترین آلہ کون سا ہے؟ اسطرلاب۔ کس اموی حکمران نے اپنے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامزد کیا؟ سلیمان بن عبد الملک۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا 712 عیسوی کو۔ آخری عباسی حکمران کے وزیر کا نام تھا ابن القمہ۔ ان الحکم الا للہ۔ یہ آیت کس فرقہ کا نعرہ ہے؟ خوارج۔ قرآن مخلوق ہے، یہ کس اسلامی فرقہ کا اہم عقیدہ ہے؟ معتزلہ۔ الشفاء بالتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف کا نام ہے قاضی ایاز۔ حضرت امام مالک نے اپنی کتاب موطا کس خلیفہ کی فرمائش پر تحریر کی؟ ابو جعفر منصور۔ اخوان المسلمین کے بانی کا نام کیا تھا؟ حسن البنا۔ یہ 4تھی دفعہ آ رہا ہے غالباً۔ انڈونیشیا کس براعظم میں واقع ہے؟ براعظم ایشیا میں، یہ 2ری دفعہ آ رہا ہے۔ ایران کے دارالحکومت کا نام تہران ہے، یہ بھی 2ری دفعہ آ رہا ہے۔ انقرہ کس اسلامی ملک کا شہر ہے؟ ترکی۔ روز الانف کس فن کی کتاب ہے؟ فن سیرت۔ قطب الدین ایبک کا مقبرہ کس شہر میں ہے؟ لاہور۔ سید احمد شہید اور شاہ محمد اسماعیل شہید کہاں مدفون ہیں؟ بالاکوٹ۔ یہ یاد رہے، یہ بھی 2ری دفعہ آیا ہے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت کا نام ہے جکارتا۔ انکئیزن۔ یہ حروف ہیں، حروف ناصبہ مضارع۔ جس فعل میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے اسے کہتے ہیں فعل امر۔ کس حکمران نے امام ابو حنیفہ کو عہدۂ قضا پیش کیا؟ کس حکمران نے امام ابو حنیفہ کو عہدۂ قضا پیش کیا؟ ابو جعفر منصور۔ سمرقند کس اسلامی ملک کا شہر ہے؟ ازبکستان۔ مصر کس براعظم میں واقع ہے؟ براعظم افریقہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف کا نام ہے شبلی نعمانی۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں، انڈیا میں موجود ہے، اور سر سید احمد خان اس کے بانی ہیں۔ اچھا، محمد بن قاسم کس حکمران کا مشہور جرنیل تھا؟ ولید بن عبد الملک۔ قطر کے دارالحکومت کا نام ہے دوحہ۔ دنیا میں مسلم ممالک کی تعداد اس وقت 61 ہے، اس میں 57 ہے کیونکہ یہ پرانی ہے، لیکن اب 61 ہے تقریباً۔ گرامر آف پولیٹکس کے مصنف کا نام ہے H.J. لاسکی۔ ڈاک کا محکمہ سب سے پہلے کس اموی حکمران کے عہد میں قائم ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ثانیہ کربلا 61 ہجری میں ہوا۔ اسلام کا نظام عفت و عصمت کے مصنف کا نام ہے مولانا ظفیر الدین۔
عمان کے دارالحکومت کا نام ہے مسقط، یاد رہے مسقط، عمان کے دارالحکومت کا نام ہے مسقط۔ اسلام کا اقتصادی نظام کے مصنف کا نام ہے مولانا حفظ الرحمن سہاروی۔ ان کا تیسری دفعہ کتاب کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ یاد رہے کہ ان کو بھی ان کی جو مشہور کتاب ہے وہ قصص الانبیاء یا قصص الانبیاء کے نام سے ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سال انتقال کیا؟ 22 ہجری۔ ائمہ اربعہ میں سب سے پہلے کن کا دور ہے؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ۔ صومالیہ کس براعظم میں واقع ہے؟ براعظم افریقہ میں۔ ندوۃ العلماء کے بانی کا نام ہے؟ یہ بھی ایک تحریک ہے جو کہ سر سید احمد خان کے دور میں ہی شروع ہوئی تھی، یاد رہے۔ تحریک دیوبند، تحریک ندوۃ العلماء، یہ سب تحریکیں اس وقت شروع ہوئیں جب سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو انگلش پڑھنے کے لیے زیادہ رجوع کیا اور انہیں سرکاری ملازمت کے لیے ابھارنا چاہا۔ اچھا، ندوۃ العلماء کے بانی کا نام تھا سید محمد علی مونگری۔ مسلم لیگ کی بنیاد ہندوستان کے کس شہر میں رکھی گئی؟ ڈھاکہ۔ تحریک ریشمی رومال کس نے شروع کی؟ مولانا محمود الحسن نے۔ منزلہ بین المنزلتین، شاید لفظ غلط ہو میری طرف سے، منزلات بین المنزلتین کس گروہ کا نظریہ ہے؟ یہ معتزلہ کا نظریہ ہے۔ تو آج ہمارا مثالی سیٹ نمبر 5 کمپلیٹ ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم ناصر ہو اور ہمیں مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔